جن کو ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو وہ ہر صبح ناشتے میں دہی کا استعمال کریں۔ جلدی میں کوئی بھی گرم چیز نہیں کھانی چاہیے۔ زیادہ گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کی ناخوشگوار بو ختم کرنی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں یا پانی میں ابال کر اس سے غرارے کریں۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا جسم کے کسی حصے پر کاٹ لے تو اس جگہ جہاں کیڑے نے کاٹا ہو لیموں کا رس ٹپکا دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہو انہیں چاہیے صبح ناشتے میں 3 کنو کھائیں یا 1 گلاس جوس پی لیں۔ ہلدی کو تیل میں ملا کر لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں نرم اور خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ 1 عدد چھیلے ہوئے سیب پر نمک لگا کر نہار منہ کھا لیں۔ 3-4 دن کے استعمال سے سر درد جاتا رہتا ہے۔ پانی کے ٹب میں پودینہ ڈال کر غسل کریں۔ اس سے نہ صرف بغلوں کی بدبو سے چھٹکارا حاصل ہوگا بلکہ آپ کا پورا جسم مہک اٹھے گا۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں۔ ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں۔ اسے چاٹنے سے بلغمی، کھانسی، سردی اور چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 2 قطرے لیموں کا رس اور 2 قطرے شہد لیں، دونوں کو مکس کریں اور اس مرکب کو اپنے ہونٹوں پر لگائیں۔ اس سے سیاہ ہونٹ خوبصورت بن جائیں گے۔ صرف 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر ہچکی آ جائے تو ثابت دھنیا چبانے سے ہچکی سے آرام مل جاتا ہے۔ اگر نہار منہ 2 گلاس پانی پی لیا جائے تو زندگی میں کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ رات کو اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، اس طرح سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم کے خشک پتوں کی دھنی دینے سے دیمک ختم ہو جاتا ہے۔ آلو چھیل کر جس پانی میں بھگوئیں اس میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ لیں، ایسا کرنے سے آلو کالے نہیں ہوں گے۔ اگر کمر درد کا مسئلہ ہو تو ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے کمر درد سے آرام آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ سرسوں کا ساگ کھائیں۔ بار بار شاپنگ کرنے کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بار بار بازار جانے سے آپ کو جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ سردیوں میں پھٹے ہونٹوں کو نرم کرنے کا دیسی علاج۔ ہونٹوں پر زبان پھیرنے سے گریز کریں، ایسا کرنے سے ہونٹ مزید خشک ہو جاتے ہیں۔ ہونٹوں پر زبان پھیرنے سے ان کی قدرتی نمی جاتی رہتی ہے۔ تازہ ملائی ہونٹوں پر لگائیں۔ ہلکے گرم پانی میں روئی کو ڈبو کر اس سے ہونٹ صاف کر لیں۔ یہ ہونٹوں کی نرمی، تازگی اور دلکشی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے چاہیے، اس سے کھانا آپ کے گلے میں اٹکے گا بھی نہیں اور ہضم بھی جلدی ہو جائے گا۔ اگر گنج پن کا مسئلہ ہو تو کیلے کے گودے کو لیموں کے رس میں پیس لیں اور گنج پن کی جگہ پر سر میں لگائیں۔ کھانا کھانے کے بعد گاجر کا سلاد ضرور کھائیں اور خوب چبا کر کھائیں، اس سے منہ کے مضر جراثیم ہلاک اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھی نیند نہ آتی ہو تو گلاب کا عطر یا جو خوشبو بھی آپ کو پسند ہو رات کو سونے سے پہلے اپنے کپڑوں اور تکیے پر لگا لیں، اس سے آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ بیری کے پتے باریک کوٹ کر ان کے ساتھ سر دھوئیں تو بال مضبوط ہوں گے۔ سردی میں کبھی بھی پنکھے والا ہیٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس ہیٹر سے نکلنے والی ہوا سیدھا آپ کے دماغ پر اثر کرتی ہے اور اس سے دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب ہی استعمال کریں۔ دوسرے بلب استعمال کرنے سے آپ کو نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی شعاعیں آنکھوں پر بہت برا اثر کرتی ہیں۔ گھی کو کبھی بھی تانبے یا کاپر کے برتن میں نہ رکھیں کیونکہ گھی کا کاپر کے ساتھ میل ہونے پر گھی پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ سیاہ پڑتے ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کا طریقہ۔
تھوڑا سا بیسن لیں اور اس میں لیموں کا رس ملا کر گاڑھا پیسٹ بنا لیں۔ اب اس پیسٹ کو انگلیوں کی سیاہ جلد پر لگائیں اور کچھ دیر بعد جب یہ سوکھ جائیں تو سکرب کرتے ہوئے اتار لیں اور پھر ہاتھ دھو لیں۔ اسے ہفتے میں 3 مرتبہ استعمال کریں، انگلیوں کی سیاہ جلد صاف ہو جائے گی۔ موسم سرما میں خشک جلد سے چھٹکارا پانے کا آسان ٹوٹکا۔ دہی میں قدرتی طور پر بھرپور چکنائی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 چائے کا چمچ شہد اور 2 کھانے کے چمچ دہی لے کر اچھی طرح مکس کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اس کے پیسٹ کو چہرے، ہاتھوں، پاؤں اور گردن پر لگایا جائے تو یہ جلد کی نمی کو پورا کر کے اسے چمکدار بنا دے گا اور رنگت میں نکھار بھی لائے گا۔ گائے کے دودھ سے بنا گھی بالوں میں اچھی طرح لگا لیں جیسے تیل لگایا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ گھی کو بالوں میں لگا چھوڑ دیں، اس کے بعد سر دھو لیں۔ یہ نسخہ ہفتے میں 2 مرتبہ دہرانے سے آپ کے بالوں کی سفیدی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ وہ خواتین جن کا جسم کسی وجہ سے کہیں سے بھی سوج گیا ہے یا پیٹ کا نچلا حصہ نکل گیا ہے اور موٹاپا آ گیا ہے، ان کے لیے بیٹھ کر جھاڑو لگانا سب سے زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہے۔ رات کو جب بھی سوئیں تو ہمیشہ اون کی چارپائی پر ہی سونا چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ موٹاپا لاحق ہونے کی وجہ سے زیادہ تر افراد کے پیٹ اور کمر پر بہت زیادہ چربی بن جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے زیتون کے تیل کو خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے۔ معدہ کمزور ہو تو دیسی اجوائن 2 ماشے اور سونڈ 1 ماشا لے کر شام کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح گھونٹ کر ہلکا سا گرم کریں اور چٹکی بھر نمک ڈال کر پی لیں۔ 4-6 ہفتے پینے سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی اور بھوک لگے گی، جگر کی اصلاح ہوگی۔ کئی لوگ سلاد کا استعمال کھانا کھانے کے بعد کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ سلاد ٹھنڈا ہونے سے کھانا ہضم ہونے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گیس اور ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ کھانا کھانے کے ساتھ سلاد کھا لینا چاہیے۔ آپ جب بھی ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوں تو اس کی اسکرین سے 10 فٹ دور بیٹھنا چاہیے۔ زیادہ نزدیک بیٹھنے سے آپ کو آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ بھونے کالے چنے جسمانی قوت بڑھانے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر ان میں منقع یا کشمش ملا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے باقاعدگی سے استعمال کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ انڈوں کو دیر تک تازہ رکھنا۔ کچھ خواتین انڈوں کو نمک میں ڈبا دیتی ہیں، اس طرح وہ تازہ رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں خواتین انڈوں کو ریت کے نیچے دبا دیتی تھیں اور اس ریت پر روزانہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی تھیں۔ اس طرح انڈے کافی مدت تک غذائیت سے بھرپور رہتے تھے۔ چائے کے داغ دور کرنے کے لیے گرم دودھ اور گلیسرین مفید ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز لگا کر داغ دور کر سکتے ہیں۔ بال لمبے، مضبوط اور گھنے کرنے کا آسان اور آزمودہ ٹوٹکا۔ بس 4 سے 5 پیاز لیں اور انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اس کے بعد 1 لیٹر پانی کو ایک برتن میں پیاز کے ساتھ ڈال کر 10 منٹ کے لیے ابال لیں۔ پانی ابلنے کے بعد اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں اور پھر اسے چھان لیں۔ جب بھی بالوں کو شیمپو سے دھوئیں تو اس کے بعد پیاز والے پانی سے بھی سر کو دھو لیں۔ اس ٹوٹکے کو ہفتے میں 2 بار آزمائیے اور اس کا نتیجہ جگمگاتے اور گھنے بالوں کی شکل میں پائیے۔ موسم سرما کی ایک سبزی تیرا علاج۔ شلجم وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ وٹامن سی کے علاوہ اس میں وٹامن اے اور بی بھی پائے جاتے ہیں۔ موسم سرما میں اگر شلجم کا استعمال کیا جائے تو وٹامن سی کی کمی سے ہونے والے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے سے بینائی کی کمزوری دور ہوتی ہے، بواسیر میں مفید ہے، اعصاب کو تقویت ملتی ہے اور جلدی امراض دور ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے جگر کا فعل درست اور تیز ہو جاتا ہے، بھوک لگتی ہے، قبض دور ہو جاتا ہے،
خون صاف ہوتا ہے اور نیا خون بنتا ہے۔ کھانسی میں بھی شلجم مفید ہے۔ اس کا شوربہ گوشت کے ساتھ بیماریوں کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے۔ شلجم کے پتوں میں وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ یہ جسم کے غیر ضروری مادے خارج کر کے خون صاف کرتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ پیشاب آور ہونے کی وجہ سے فاسفیٹ کی پتھری حل کر کے پیشاب کے راہ خارج کر دیتا ہے۔ موسمی کھانسی ہو تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔